الرحیم۔ آج اس درس میں بیان ہوگا خلافت کا۔ شیعہ حضرات سے ہم جب بھی گروپوں میں بات کرتے ہیں خلافت کے مسئلے پر تو پہلے ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ خلافت کا معنی کیا ہے۔ دوسرا سوال کہ خلیفہ کون بناتا ہے۔ جواب دیتے ہیں کہ خلافت کا معنی ہے علم، اور یوں کہتے ہیں کہ ہمارا اصول ہے کہ خلیفہ اللہ بناتا ہے۔ تو پھر ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جب خلیفہ کا معنی علم ہے، خلافت کا معنی علم ہے، تو علم حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسے غصب کیا؟ کیا علم بھی کوئی غصب کرنے کی چیز ہے؟ پھر یہ پریشان ہو کر یوں جواب دیتے ہیں کہ نہیں، علم کے ساتھ خلیفہ کے ساتھ حکومت بھی لازم ہوتی ہے۔ تو پھر ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر یہ بتاؤ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت کب ملی، کہاں ملی، یا 12 ائمہ میں سے کس کس کو حکومت ملی؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت ملنی تھی لیکن نہیں دینے دی گئی۔ تو پھر ہم ان کو یوں کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں، آپ نے کہا ہے کہ خلیفہ اللہ بناتا ہے، اب یہاں یوں کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ کو حکومت یعنی حضرت علی کو حکومت ملنی تھی لیکن نہیں دینے دی گئی۔ تو پھر آپ یوں کہیں نا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت علی سے خلافت غصب نہیں کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روکا کہ حضرت علی کو خلافت نہ دیں، کیونکہ آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ ملنی تھی لیکن نہیں دینے دی گئی۔ دینے کس نے تھی؟ اللہ نے۔ دینے کس نے نہ دی؟ سیدنا صدیق اکبر نے۔ پھر ہم ان سے یوں سوال کرتے ہیں اگلا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملنی تھی لیکن نہیں دینے دی گئی، اب آپ یہ بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب خلیفہ ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر آپ کی یہ دعویٰ جھوٹی ہے جو آپ اذان میں ملاتے ہیں، خلیفتہ بلا فضل۔ اگر خلیفہ ہیں تو پھر غصب کیسے؟ جب کوئی غاصب کسی آدمی سے کوئی چیز غصب کر لیتا ہے تو وہ اس کے پاس نہیں ہوتی جس سے غصب کر لیتا ہے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا صدیق اکبر نے خلافت غصب کر لی تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کیسے؟ جب ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں تو سارے گروپ والے ان پر ہنستے ہیں